السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جنوری کی 26 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کی عالمی عدالت میں 17 ججز کے پینل نے جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے الزامات پر مقدمے کی سماعت کے دوران فیصلہ سناتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں انسانی جانوں کے ضیاع اور دیگر نقصانات کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ عالمی عدالت نے کہا کہ وہ اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے الزامات کو پس پشت نہیں ڈال رہی۔ ابتدائی فیصلے سے قبل توقع کی جا رہی تھی کہ اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت اسرائیل کو غزہ میں اپنی فوجی کارروائی ختم کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ یہ فیصلہ جنوبی افریقہ کی طرف سے دائر کردہ مقدمے کا ابتدائی مرحلہ ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ غزہ میں حماس کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی نسل کشی کے مترادف ہے۔ اسرائیل نے اس الزام کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ حماس نے کہا تھا کہ اگر اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت نے حکم دیا تو وہ فیصلے پر عمل کرنے کو تیار ہوگی، بشرطے کہ اسرائیل بھی ایسا ہی کرے۔ امریکی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری دلچسپی جمہوری عمل کے جاری رہنے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں بھی واضح ہیں کہ ایک آزاد اور خود مختار میڈیا اہم ادارے ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ رائے دہندگان باخبر فیصلے کر سکیں اور حکومت کو جواب دہ ہو سکیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہمیں کسی بھی ایسی رپورٹ پر بھی تشویش لاحق ہے جو آزادی اظہار، ایک جگہ جمع ہونے کی آزادی اور صحافت پر پابندیاں عائد کرتی ہو۔ ایرانی وزیر خارجہ کے پاکستان کے دورے کے بارے میں ترجمان کا کہنا تھا کہ ان تعلقات کا تعین پاکستانی حکام اور ان کے خارجہ امور کے حکام کو کرنا ہے۔ واضح رہے کہ ایران اور پاکستان کی جانب سے ایک دوسرے کی فضائی حدود میں کیے جانے والے حملوں کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کو دور کرنے کے لیے ایران کے وزیر خارجہ 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کی ٹیلی فونک گفتگو کے بعد دونوں ملکوں نے اپنے سفیروں کو اسلام آباد اور تہران واپس بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں وسائل پر اصل اختیار ملک کی طاقتور افواج کا ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کی سارہ حسن کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں ملک میں جمہوریت کی موجودہ شکل پر تشویش کا اظہار کیا، جو ان کے بقول ملک کے بااختیار اداروں کو جمہوری عمل میں مداخلت کی اجازت دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں 8 فروری کے انتخابات کے بعد سویلین بالادستی کے قیام کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ اس خصوصی انٹرویو کو دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ urduvoa.com اور سوشل میڈیا پیجز پر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کو اپنی بقا کے لیے ماحول دوست پالیسیاں اپنانا ہوں گی۔ انہوں نے خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس سے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ 2022 میں ملک میں آنے والے سیلاب کے بعد حکومت سے الگ ہونا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت کی وفاقی حکومت نے موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے کے لیے کسی پروجیکٹ کو اپنی ترجیحات میں شامل نہیں کیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری سیاسی جماعتوں کے اتحاد PDM کی سابقہ 1.5 سالہ حکومت میں ملک کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کی جانب سے حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی کے بعد موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے بعض منصوبوں کی منظوری دی گئی تھی۔ پاکستان میں 2022 کے سیلاب میں 1700 افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہوئے تھے۔ بھارت کے سفارتی اور صحافتی حلقوں میں پاکستان کے سیکریٹری خارجہ سائرس محمد سجاد قاضی کی جانب سے
بھارت کے ایجنٹوں پر پاکستانی شہریوں کی ہلاکت کے الزام پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات کے انعقاد سے 2 ہفتے قبل بھارت پر ایسے الزامات لگانا حیرت انگیز ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ نگراں حکومت کے الزامات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس کے دوران الزام عائد کیا تھا کہ ان کے پاس پاکستان کی حدود میں 2 پاکستانی شہریوں کے قتل میں بھارتی اہلکاروں کے ملوث ہونے کے مصدقہ ثبوت موجود ہیں۔ اس سے قبل بھی بھارتی ایجنٹوں پر پاکستانی شہریوں کے قتل کا الزام عائد کیا گیا تھا جس کی بھارت نے تردید کی تھی۔ تاہم یہ پہلا واقعہ ہے کہ پاکستانی حکومت نے بھارت پر اپنے شہریوں کے قتل کا الزام لگایا ہے۔ افغانستان کے بعض سیاستدانوں نے پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کے اس حالیہ بیان پر رد عمل ظاہر کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک پاکستانی کی جان پورے افغانستان سے زیادہ اہم ہے۔ افغان سیاستدانوں نے اپنے سوشل میڈیا پیجز پر الگ الگ بیانات میں پاکستانی فوج کے سربراہ کے بیان کو اشتعال انگیز قرار دیا۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کی رپورٹ کے مطابق خفیہ ایجنسی NDS کے سابق سربراہ رحمت اللہ نبیل نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کے ریمارکس افغانستان سے متعلق پاکستان کی پالیسی کا حصہ ہیں۔ NDS کے ایک اور سابق سربراہ نے یہ بھی کہا کہ افغانوں کو جنرل منیر کے ریمارک سے سبق سیکھنا چاہیے کہ غیر ملکیوں کو لوگ اپنا نہیں سمجھتے۔ قومی سلامتی کے مشیر اور افغانستان کے سابق وزیر خارجہ محمد حنیف اتمار نے ایک طویل بیان میں کہا کہ جنرل عاصم منیر کے ریمارکس غیر دانشمندانہ ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت تک اب اس معاملے پر باقاعدہ کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ روز خان یونس میں اس کے تربیتی سینٹر پر ہونے والے حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے جبکہ 75 افراد زخمی ہیں۔ اس ٹریننگ سینٹر کو جس میں 45,000 بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے اسرائیلی فوج نے شام تک خالی کرنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ حماس کے زیر انتظام محکمہ صحت کے مطابق جمعرات کو امدادی سامان لینے کے منتظر لوگوں کے ایک ہجوم پر شیلنگ سے غزہ شہر میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور 150 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج حماس کے خلاف غزہ میں اپنی زمینی کارروائی کو جنوب میں مصر کی سرحد کے ساتھ واقع ایک علاقے تک لے جا رہی ہے جس سے خدشہ ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر ہوں گے۔ دونوں فریقوں کے درمیان مصر اور غزہ کے درمیان واقع زمین کی ایک تنگ پٹی پر تنازع ہے۔ اسرائیلی لیڈروں کا کہنا ہے کہ حماس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے انہیں آخر کار اپنے حملے کو غزہ کے انتہائی جنوبی شہر رفح تک وسعت دینی ہوگی۔ گزشتہ ہفتے ایک نیوز کانفرنس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا تھا کہ حماس مصر کے بارڈر سے ہتھیار اسمگل کر رہی ہے اور لڑائی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس رخنے کو بند نہ کیا جائے۔ مصر اس دعوے کی تردید کرتا ہے اور اس نے خبردار کیا ہے کہ اس کے غیر فوجی زون میں اسرائیلی فورسز کی تعیناتی 1979 کے امن معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ امریکہ اور برطانیہ نے جمعرات کو یمن کے حوثی باغی گروپ کے 4 رہنماؤں پر پابندی عائد کی ہے جنہوں نے بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں بحری جہازوں پر عسکریت پسند گروپ کے حالیہ حملوں کی حمایت کی ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق حوثی رہنماؤں محمد العتیفی، محمد فضل عبد النبی، محمد علی القادری اور محمد احمد الطالبی پر دہشت گردی کی کارروائیوں میں معاونت کا الزام ہے۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ شروع ہونے کے بعد حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر حملے کر کے بین الاقوامی جہاز رانی کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ یہ پابندیاں امریکہ میں جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹس تک رسائی اور ان افراد اور ان کمپنیوں کو امریکی شہریوں کے ساتھ کاروبار کرنے سے روکتی ہیں۔ امریکہ اور عراق کی حکومتوں نے کہا ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش گروپ سے لڑنے کے لیے امریکی قیادت والے فوجی اتحاد کے مشن کو ختم کرنے کے بارے میں
जल्द ही बातचीत शुरू करने वाले हैं। पेंटागन के मुताबिक इस बातचीत में इराक में अमरीकी फौजियों की तादाद के बारे में भी बात होगी। अमरीका ने यह भी कहा है कि मुज़ाकरात के वक्त का हालिया दिनों में इराक की सरहद के अंदर ईरान के हामी मिलिशिया ग्रुपों के अहदाफ पर किए गए अमरीकी हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है और इस बारे में इब्तदाई बातचीत गुज़श्ता साल हुई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जुमेरात को रूस की दरख्वास्त पर एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया, जिसमें रूस यूक्रेन सरहद के करीब रूसी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे के हादसे के बारे में तहकीकात का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिटिकल चीफ रोज मैरी डी कार्लो ने कहा कि तंजीम इस पोजीशन में नहीं है कि हादसे के असबाब की तस्दीक कर सके, लेकिन जो बात वाज़ेह है वो ये है कि वाक़या रूस के यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग के तनाजुर में पेश आया है। रूस का इल्ज़ाम है कि तैयारा यूक्रेन के मिसाइल से गिरकर तबाह हुआ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी यूक्रेन के जंगी कैदियों की जिंदगियों उनके रिश्तेदारों के जज्बात से खेल रहे हैं। यूक्रेन की हुकूमत हादसे की बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात पर इसरार कर रही है। इसराइल हमास जंग के बावजूद भारतीय शहरी इसराइल में मुलाज़मतें हासिल करने के लिए भर्ती के मराकज़ के चक्कर लगा रहे हैं। इनमें ज़्यादातर हुनरमंद तामीराती कारकुन और मज़दूर हैं। उनका कहना है कि वो भारत में मुलाज़मतें तलाश कर रहे हैं, लेकिन जिस काम की उजरत उन्हें भारत में $360 से $420 मिलती है, वो इसराइल में तकरीबन $1600 माहाना तक होगी। भारतीय रियासतों हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने हाल ही में इसराइल में तामीराती कारकुनों की तकरीबन 10,000 असामियों पर भर्ती के इश्तिहारात दिए हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर ताबिंदा नईम के हमरा खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।